اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، ان کیمرہ سیشن میں خوش آمدید۔ سائیں برکت براہ راست میری آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک سرخ ہو چکی تھیں۔ میرے ہاتھ میں دبے کاغذ طلسم نے حرارت پکڑ لی تھی اور محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی یہ گرمائش رفتہ رفتہ بڑھتی جا رہی ہے، لیکن وہ اتنی حدت نہیں دے رہی تھی کہ میں اسے برداشت نہ کر سکتا۔ سائیں برکت مجھ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ 25 سال قبل آپ ایک جگہ شادی کرنا چاہتے تھے جو کہ نہ ہو سکی، کیا یہ درست ہے؟ میں نے کہا درست ہے، ہر انسان اس عمر میں کسی نہ کسی کو پسند کرتا ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ سائیں برکت نے کہا کہ لیکن جس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے، سائیں برکت نے اس سے آگے ایک ایسی بات کی جو میرے علاوہ کسی کے علم میں نہ تھی۔ میں حیران ہو گیا اور سائیں سے کہا اس ٹاپک کو چھوڑیں، کوئی اور بات بتائیں جو صرف میں جانتا ہوں۔ سائیں برکت نے کہا کیا یہ بات کوئی اور جانتا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں، مجھے تو اس وقت یوں معلوم ہوتا تھا کہ جیسے میرے معاشقے کے بارے میں ایک عالم جانتا ہے، کیونکہ عشق اور مشق بھلا کہیں چھپتے ہیں۔ سچی بات ہے، اب بھی میں سائیں برکت کے حاضری کے اس عمل کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا تھا، حالانکہ سائیں نے ایک اہم انکشاف کر دیا تھا۔ ابھی میں مزید اسے آزمانا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کوئی اور بات بتائیں۔ سائیں کہنے لگا کہ تمہارے منہ کی کڑواہٹ تم سمجھتے ہو کہ سگریٹ پینے کی وجہ سے ہوتی ہے، اسی لیے صبح سویرے دانت صاف کرتے ہوئے برش سے زبان بھی رگڑ رگڑ کر صاف کرتے ہو، لیکن یہ کڑواہٹ سگریٹ یا کوئی بیماری نہیں ہے۔ میں نے سائیں سے کہا کہ یہ بھی لاکھوں لوگوں کا مسئلہ ہے، آگے چلیں، کچھ اور بتائیں۔ حالانکہ اس کڑواہٹ کے بارے میں آگے چل کر سائیں نے علم جعفر کے توسط سے بہت کچھ بتا دیا تھا۔ اچانک سائیں برکت نے میری زندگی کے ایک ایسے راز سے پردہ اٹھا دیا کہ میں ساکت ہو گیا۔ سائیں برکت نے آنکھیں بند کر لیں اور کچھ پڑھنے کے بعد آنکھیں کھول لیں، اور اس نے کہا کہ موت کو پہلی بار بہت قریب سے دیکھا تو اس وقت تمہاری عمر 17-18 سال تھی۔ ایک 8 سالہ لڑکا چھت سے گرا تھا اور پھر وہ تمہارے ہاتھوں میں بے ہوش ہوا تھا۔ اسے تم نے سب سے پہلے جا کر اٹھایا تھا اور اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر پیدل ڈاکٹر کی جانب دوڑے تھے۔ اس کے سر میں چوٹ لگی تھی اور کچھ دنوں بعد وہ ایک بڑے شہر کے بڑے ہسپتال میں دم توڑ گیا تھا۔ میں بھلا یہ بات کیسے بھلا سکتا تھا؟ وہ خوبصورت بچہ ہمارے پڑوسیوں کا تھا اور اکثر ہمارے ہی گھر میں کھیلتا تھا۔ ایک دن اچانک ریلوے کی بڑی رہائش گاہوں کی اونچی چھت سے، جس کے نیچے ہم رہا کرتے تھے، نیچے پختہ سین میں آ گرا تھا، اور سب سے پہلے بھاگ کر میں نے ہی اسے اٹھایا تھا۔ اس کا سر پچھلی طرف سے اتنا نرم محسوس ہو رہا تھا جیسے گوندا ہوا آٹا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا تھا کہ وہ خرخراہٹ کے ساتھ سانس تو لے رہا تھا لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا تھا۔ وہ چھوٹا شہر تھا جہاں ایک ہی MBBS تھا، لیکن وہ بہت لائق انسان تھا جس نے اس لڑکے کو دیکھ کر کہا تھا کہ اسے فوری طور پر اسلام آباد لے جائیں، یہاں اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آئین بچ تو جائے گا نا؟ تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اس کا سر نہیں پھٹا اور خون اندر گرا ہے، ایسے مریضوں کے بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ جسے چاہے زندگی دے دے، جسے چاہے موت سے ہمکنار کر دے۔ وہ سارے واقعات میری آنکھوں کے سامنے تر و تازہ ہو گئے اور میں نے سائیں برکت سے کہا کہ بس کافی ہے۔ سائیں برکت نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچانک حجرے سے خوشبو معدوم ہوتے ہوتے ختم ہو گئی۔ دوسری طرف اس کاغذ کی آگ بجھ چکی تھی اور محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا کہ کاغذ کو کبھی آگ لگائی گئی تھی۔ سائیں نے میرا ہاتھ پکڑ کر کاغذ نکال لیا۔ میں نے ہاتھ کی جانب دیکھا تو میرے ہاتھ کی درمیانی انگلی، انگوٹھی والی انگلی اور سب سے چھوٹی انگلی پر ایسے نشان تھے
जैसे मजदूर के हाथों पर मजदूरी के गट्टे पड़े होते हैं। हालांकि मैंने जिंदगी भर सिर्फ कलम की मजदूरी की है। हाथ में कोई जलन न थी, बस ये निशान थे जो एक दो पर बहुत वाजे और एक पर थोड़े कम थे। साईं ने मुस्कुराकर मुझे कहा कि आपको दिलेरी का मुजाहरा करना चाहिए था, सुन लेते। मैंने कहा, जनाब, आपने मेरी दुखती रग पर हाथ रख दिया था, मैं ये सब कैसे बर्दाश्त करता। मुझे उलझा हुआ देखकर साईं बरकत ने कहा कि इंसान की जिंदगी बस यही कुछ है। हम समझते हैं कि शायद हमने क़यामत तक जिंदा रहना है। अपनी आंखों के सामने कई क़यामतें गुजरती हुए देखते हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद उन्हें भुला देते हैं। एक दूसरे से नफरत करते हैं, दूसरे की ज़िंदगी तबाह करने के लिए काले पीले जादू का सहारा लेते हैं। ये नहीं देखते कि दुनिया पर हमारी ज़िंदगी कब तक है। मैंने कहा कि आप ठीक कहते हैं। वाकई ये वाक़या न सिर्फ मेरे लिए बल्कि हम दो ख़ानदानों के लिए, जिनके घर के दरमियान एक ही दीवार थी, जिसका सिर्फ नाम दीवार था, बाकी इसमें दीवारों वाली कोई खूबी न थी, क़यामत से कम न था। मुझे बहुत कम ख्वाब आते हैं और मरे हुए तो मेरे ख्वाब में बिल्कुल नहीं आते। सिर्फ अपने मामूजाद भाई, जो मेरा हम उम्र था और 20 साल की उम्र में फौत हुआ था, वो, और दूसरा ये बच्चा जिसके लिए दुआ और दवा दोनों की कोशिश की थी, अभी तक मेरे ख्वाब में आते हैं। साईं बरकत ने कहा, वो इसलिए कि वो मासूम फरिश्ता था, और फरिश्ते भला कैसे भुलाए जा सकते हैं। ये सब कुछ जानकर मुझे खुद बहुत अफसोस हुआ। से एक जज्बाती झटके से मुझे निकलने की ज़रूरत थी, और मैंने इससे निकलने के लिए इतना वक्त ले लिया था कि साईं से मज़ीद बात कर सकूं। इस वक्त जब मैं ये लाइनें लिख रहा हूं तो भी मेरे दिल पर आरे चल रहे हैं। इसीलिए इस वाक़े की तफसील में नहीं जाना चाहता। अपने असल मकसद की जानिब लौटते हुए साईं से कहा, यह तो हाज़िरी का अमल हो गया जिससे आपने टेस्ट लिया, दूसरा तरीका कौन सा है। तो साईं बरकत ने कहा कि हाज़िरी कराना किसी आमिल के लिए आसान मरहला नहीं होता। आपकी जो कैफियत हुई है, आप क्या समझते हैं कि मैंने इसे हंसी खुशी बर्दाश्त किया होगा। आमिल की आधी जान हाज़िरी के दौरान निकल जाती है। ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे सामने ऐसे ऐसे भयानक वाक़यात आते हैं कि यकीन नहीं होता कि किसी इंसान के साथ ऐसा भी हो सकता है, या एक इंसान जो बज़ाहिर मुतमईन दिखाई देता है, वो अंदर से कितना टूटा फूटा हुआ है। कोई ऐसी बीमारी का शिकार होता है कि उसकी तकलीफ़ का अंदाज़ा उसकी अंदरूनी कैफियत देखकर महसूस किया जा सकता है। इसीलिए मैं इस अमल से कतराता हूँ। आजकल तो जिसे देखें वो हाज़िरी का शोबदा लगाए बैठा है। आप मेरे पास आने से कबल एक शख्स से मिलकर आए हैं जिसका दायां हाथ मुड़ा हुआ था, सफ़ेद दाढ़ी थी और तंगो तारीक गलियों में एक उतराई वाली गली के नुक्कड़ पर एक मकान में बैठा हुआ है। हिसाब यूँ करता है जैसे उसे कोई चीज़ सब कुछ बता रही हो। चूँकि उसका अपना हाथ काम नहीं करता, इसलिए उसने अपना एक असिस्टेंट रखा हुआ है जो लिखाई करता है। मैं हैरान हो गया कि उसे भट्टी के बारे में कैसे मालूम हुआ। आमलों के हवाले से जब मैंने तहकीक शुरू की थी तो उसके लिए मैं कई लोगों से मिला था, और उनमें भट्टी वो बंदा था जिस पर मुझे थोड़ा सा यकीन हुआ था कि वो ठीक ठाक इल्म रखता है। रावलपिंडी में एक गुंजान आबाद इलाके में बैठा हुआ है और उसके पास लोगों की भीड़ कभी भी कम नहीं होती। मैंने सोचा था कि उससे बातचीत की जा सकती है, लेकिन भट्टी साहब ने हमें वक्त न दिया, और जो वक्त देना चाहते थे उसके लिए इतने पैसे मांग रहे थे जो मेरे बस की बात न थी, लिहाजा वहाँ बात न बन सकी। अब साईं बरकत उसी भट्टी के बारे में बात कर रहा था। पहले सुना करता था, अब हकीकत में एक सर्द सी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में उतरती हुई महसूस हुई। साईं ने कहा कि वो टेढ़े हाथ वाला निरा शोबदेबाज है। मैंने हंसकर साईं बरकत से कहा, साईं जी, अब वाकई आप मुझे ख़तरनाक आदमी दिखाई दे रहे हैं। इन बातों को छोड़ें, अभी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। टेस्ट का दूसरा तरीका बताइए। तो साईं बरकत ने कहा कि एक तो टेस्ट लेने का ये तरीका है, दूसरा तरीका है इल्मुल आदात का। कहें तो इससे भी टेस्ट लेकर दिखा दूं। मैंने कहा ज़रूर, लेकिन वो इस तरह का टेस्ट तो नहीं होगा कि कुछ मज़ीद राज इफ़शा होंगे। तो साईं ने कहा, नहीं, वो आपको खुद ब खुद मालूम होगा। ये इल्म ऐसा नहीं है कि सब कुछ खोल कर बयान किया जा सके। ये एक आमिल के लिए बहुत आसान और कारआमद भी है। चुनाचे साईं बरकत से कहा कि बिस्मिल्लाह करें। साईं बरकत ने एक कागज़ लिया और मुझसे मुखातिब होकर कहा कि आपका नाम।
میں نے اپنا پورا نام بتایا جو والدین نے رکھا تھا، تو سائیں نے کہا کہ حساب صرف اسی نام کا ہوتا ہے جس سے پکارا جاتا ہے، یعنی ایک ہی نام کا حساب ہوتا ہے، محمد خلیل کا نہیں ہوگا، خلیل احمد کا بھی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ خلیل الرحمن اور احمد خلیل جازم کا بھی نہیں ہوگا، صرف خلیل لکھا جائے گا۔ والدہ کا نام بتائیں، وہ بھی بتایا گیا، تو سائیں نے کہا کہ والدہ حیات ہیں۔ میرے اس بات پر انہوں نے میری عمر پوچھی اور اعداد نکالتے ہوئے کہا کہ کتاب میں آپ کے ہاتھ میں دوں گا تاکہ آپ دیکھیں کہ کہیں میں ڈنڈی تو نہیں مار رہا۔ خے کے اعداد 600 ہوتے ہیں، لام کے 30 ہوتے ہیں، یہ کے 10 ہوتے ہیں اور پھر لام کے 30 عدد ہو گئے، یوں یہ ٹوٹل 670 عدد بنتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی والدہ کے ٹوٹل 42 اعداد بنے، یہاں میں نے یہ 42 بھی لکھ لیے۔ اب میں نے خلیل کا سیارہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سا ہے۔ لوگ تاریخ پیدائش سے سیارہ نکالتے ہیں، لیکن ایک اچھا عامل نام سے سیارہ دیکھتا ہے اور ساتھ ہی اس کا نیک دن اسی سیارے کے حساب سے نکالتا ہے جس دن ہم حساب کر رہے ہیں۔ وہ کون سا دن ہے یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ اتفاق ہے کہ جو آپ کا نیک دن ہے وہ آج کا ہی ہے، یعنی کہ ہفتے کا دن آپ کا نیک دن ہے جسے لکی ڈے کہتے ہیں۔ ہفتے کے اعداد 357 بنتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں جو کتاب میں نے آپ کو دی ہے اس کے مطابق یہ سارا کام درست ہو رہا ہے کہ نہیں۔ ابھی تک سائیں نے جو کچھ کیا تھا وہ بالکل اس کتاب میں درج تھا جو اس وقت میرے ہاتھ میں تھی۔ سائیں برکت نے کہا کہ اب کلیہ یہ ہے کہ اگر آج کوئی اور دن ہوتا تو 357 تو ہم نے پھر بھی لکھنا تھا کہ یہ آپ کا لکی ڈے ہے اور یہ اس کے اعداد ہیں۔ اس ہندسے کے نیچے لکیریں ڈال کر جس دن حساب ہو رہا ہوتا ہے اس کے اعداد لکھتے ہیں، یعنی اگر ہفتے کے علاوہ کوئی دن ہوتا تو اس کے اعداد 357 کے نیچے لکھے جاتے ہیں۔ چونکہ آج کوئی اور دن نہیں ہے اور ہفتہ ہی ہے، اس لیے اس کے نیچے آج کچھ نہیں لکھا جا سکتا۔ چنانچہ ان سب کو جمع کریں گے، آپ کے نام کے اعداد، والدہ کے اور سعید دن کے اعداد، یہ تمام 1069 ہو گئے۔ اسے ہم نے 4 پر تقسیم کرنا ہے۔ سائیں برکت سے پوچھا کہ 4 پر کیوں تقسیم کریں، تو انہوں نے کہا کہ میں بتاؤں گا اس کا تمام کلیہ، ابھی مجھے حساب کر لینے دیں۔ سب کچھ یہیں بتا دیا تو ہمارے پاس کون آئے گا۔ خیر سنتے جائیں کہ کل ہماری ایک بات چلی تھی 4 کے حوالے سے، یعنی 4 علوم ہے، سو ہم نے 4 جگہوں پر اسے دیکھنا ہے، یعنی جسمانی، روحانی اور علم کے لحاظ سے بھی دیکھنا ہوگا۔ جبکہ چوتھی چیز کچھ ہوائی ہوتی ہیں، وہ خواہ مخواہ انسان کے ساتھ چمٹی ہوتی ہیں، وہ کسی نے نہیں بھیجی ہوتی، وہ چیک کرنی ہوتی ہیں۔ تو یہ 4 کا حساب ہوگا۔ تقسیم کرنے سے ہمارے پاس 267.25 جواب آ رہا ہے۔ یہاں میں آپ کو اپنے علم سے پہلے بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس جواب 1 آئے گا۔ اب وہ بھی بتا دیتا ہوں، ہمارے پاس تقسیم سے جو جواب آیا ہے اس میں اشاریہ یعنی پوائنٹ کے بعد کے اعداد کی اہمیت نہیں ہوتی، اس لیے 25 اڑا دیے۔ تو اب ہمارے پاس اعداد جو باقی بچتے ہیں وہ 267، جنہیں ہم اب 4 سے ضرب دیں گے تو کتنے اعداد کا جواب آیا؟ 1068۔ اب پہلے آپ کا 1069 تھا، 1068 کو اس میں سے نفی کریں تو باقی 1 بچتا ہے۔ اب ہم اگلے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ تشخیص کرتے ہیں، یعنی کہ مزید ریسرچ کریں گے۔ جب ہم علم جفر سے حساب شروع کرنے لگے تھے تو اس وقت سائیں کے پاس 2 لوگ آئے تھے، لیکن سائیں برکت نے ان دونوں کی جانب توجہ نہیں دی تھی اور وہ خاموشی سے سائیں کی اور میری باتیں سن رہے تھے۔ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ سائیں کے کلائنٹ آئے ہوئے ہوں اور سائیں مجھے وقت دے رہا ہو، کیونکہ پہلے طے ہوا تھا کہ سائیں کے جب بھی کلائنٹ آئیں گے تو وہ سب سے پہلے انہیں دیکھے گا اور جو وقت بچے گا وہ ہمارے لیے ہوگا۔ چنانچہ میں نے سائیں سے کہا کہ آپ اپنے کلائنٹس کو دیکھ لیں، باقی ہم بعد میں کر لیں گے۔ سائیں نے انہیں دیکھا اور کہا کہ ہاں یہ بہت دور سے آئے ہیں، دوسرے ضلع سے، ان کے والد بیمار ہیں، آج تیسرا ہفتہ ہے، یہ مجھ سے ان کے لیے کام کرا رہے ہیں۔ چنانچہ سائیں برکت ان کی جانب متوجہ ہو گیا اور ہم سائیں کے سامنے سے اٹھ کر دیوار کے ساتھ رکھے ہوئے لکڑی کے اس صوفے پر جا بیٹھے جن میں صرف گدیاں آرام دہ تھیں۔ پیٹھ لگاتے تو صوفہ چپتا ہوا محسوس ہوتا، کیونکہ پشت پر گدی نہیں لگی ہوئی تھی، صرف لکڑی تھی۔